ایک عملی اطلاقی مشکل کا بھی حل بیان فرمائیے گا۔ اگر کوئی سیاستدان آپ کے اس اخلاقی مشورے پر عمل کرتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ جی میں نے اگر اعلان کر دیا کہ مجھ سے ماضی میں یہ کچھ ہوا تھا تو پھر تو میرا کیریئر، میری سیاست، یہ قوم تو پوری زندگی مجھے معافی نہیں کرے گی، بلکہ میں تو اپنے مخالفین کے ہاتھ میں کتنا بڑا ہتھیار دے رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بتائیں گے بھئی یہ تو ماضی میں ایسا تھا۔ تو اقرار کرنے سے تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ ہمارے ملک میں تو نااہل ہونے کی بھی ایک چیز موجود ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کی خاطر، اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ قوم کو ہم نے نجات دلانی ہے ان کرپشن سے، باقی چیزوں سے، تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں اگر آدمی وہ کہہ دے تو پھر اس کے بعد وہ سیاست کے میدان میں کھڑا تو نہیں رہ سکتا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں کھڑا ہونا کون سا واجبات دین میں سے ہے؟ یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئیں، میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، میں نے توبہ کی ہے، میں نے اس سے رجوع کیا ہے، کوئی آدمی بھی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں، بلکہ زیادہ کریکٹر بڑا ہوگا آپ کا، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کی تحسین کی جائے گی۔ یہ تو ماضی کے بارے میں ہے، لیکن یہاں تو جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تو آخری درجے کی چیز ہے۔ چلیے کسی نے اپنے ماضی کو اگر چھپا کے بھی رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت اور کردار کو جس وقت آپ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں دو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر حال میں لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، اور آپ کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی ظاہر ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ غلطیوں کوتاہیوں کی بات نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر شخص سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اپنی سیرت اور کردار کے اندر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے اور دو خانوں میں تقسیم کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے اور قیادت کا منصب چھوڑ کر اطمینان سے کسی خانقاہ میں جا کے اپنی اصلاح کرانی چاہیے۔ قوم کی قیادت کرنے کے لیے آنا ہے تو یہ دیکھیے جائزہ لے کے کہ آپ جس معاملے میں قیادت کر رہے ہیں اس کا کتنا علم رکھتے ہیں، اس کی کتنی اہلیت رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی رہنمائی فرمانی ہے، سیاست میں فرمانی ہے، علم میں فرمانی ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لے کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب ابتدا کی ہو تو اس وقت بہت سی کوتاہیاں ہوں، لیکن پھر آگے بڑھیے اور سیکھیے، تربیت پائیے، اپنے اندر اہلیت پیدا کیجیے، اور اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر نشتر پکڑنا نہیں جانتا اور وہ جا کر آپ کا آپریشن کرنا شروع کر دے تو وہ صرف موت ہی کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح کے لیڈر کہ جن کے اندر اہلیت نہیں ہوتی، جو قوموں کو لے کر نہیں چل سکتے، جو سیاست کو نہیں جانتے کہ وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے، جو سیاسی روایات کی پاسداری نہیں کر سکتے، جو قوم کو ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست چیزوں کو جوڑنے کا نام ہے، یہ قوم کے اندر مختلف گروہوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا نام ہے، اس کے اندر بڑا تحمل، بڑی بردباری، بڑا حلم، بڑا تعلق پیدا کرنے کا داعیہ ہونا چاہیے۔ یہ صلاحیتیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر آپ ہر چیز کو بالکل پھاڑ کر رکھ دیں گے، اور اگر یہ کام کریں گے تو اس کے اثرات قوم کے اوپر اتنے برے پڑتے ہیں کہ پھر نسلیں ان کے نتائج بھگتتی ہیں۔